تبلیغی جماعت کے 2-3 بزرگ آتے رہتے ہیں، ملاقات فرماتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ کہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ یہاں سے ایک فتویٰ صادر ہوا ہے، اور یہ فتویٰ اب نہیں 38 سال پہلے لکھا گیا ہے، شاید چھپا ہوا ہے کہ اعتقادی مبتدی جو نبی کی بشریت کا منکر ہے یا انبیاء اور اولیاء کو حاضر ناظر و غیب دان سمجھتے ہیں، ان کی اقتداء میں موحد مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے آ کے دریافت فرمایا کہ کوئی نیا مسئلہ، میں نے کہا نہیں، سب پرانے مسئلے ہیں، نیا ہم کہاں بنا سکتے، حاشا وکلا، تو کوئی خاص مسئلہ، میں نے کہا وہ بھی نہیں۔ پھر پوچھا کہ محبین کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ یہ غریب بدعتیوں کو محبین کہتے ہیں۔ میں نے کہا محبین تو اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے تو نماز افضل و بہتر ہے۔ یعنی جنہیں لوگ بدعتی کہتے ہیں، میں نے کہا لوگ نہیں، قرآن و سنت، اجماع امت، قیاس شرعی، وہ ان کو بدعتی، اور نبی نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ۔ تو میں نے کہا جس کو نبی مبتدی کا ہے، ضال کا ہے، ناری کا ہے، اس کو محب کہنے سے کہیں آپ پر کفر نہ آئے۔ مقابلہ سوری ہے نا، سخت منع ہے۔ میں نے کہا یہ اصطلاح تبدیل کر لو اور توبہ استغفار کرو۔ کہنے لگے ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ایک رکعت بھی نہیں، ایک رکعت کا کونا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے علاوہ کسی نے لکھا ہے یا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے کہا ہے، لیکن بہت چھوٹا ہے، ان کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ شرمائے نہیں، ضرور بتائے۔ میں نے کہا اس کا نام ہے الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان۔ وہ تو بڑے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بڑے نہیں، اگر بڑے ہوتے تو آپ کے بھی ہوتے، اور آپ بھی ان کو امام مانتے، آپ تو نہیں مانتے ہو۔ اگر مانتے تو آپ ان کے مسئلے سے کیوں بے خبر ہے آپ؟ میں نے کہا 4 متون ہیں فقہ حنفی کے، ان میں ایک الاختیار ہے، تو الاختیار پہلی جلد صفحہ 58 منگوایا، طالب لے آیا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی۔ امام اعظم فرماتے تھے میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں ہوں۔ صاف لفظوں میں مبتدی کہا ہے، محب نہیں کہا ہے۔ قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، الاختیار پہلی جلد صفحہ 58۔ کہنے لگے یہ ہم فوٹو اسٹیٹ کرا سکتے، میں بالکل میں کرا کے دیتا ہوں۔ طالب جب فوٹو اسٹیٹ کرانے چاہ رہا تھا، میں نے اندر سے فتح القدیر کتاب الامامت منگوائی، اور وہ عبارت بھی 60 فوٹو اسٹیٹ کی یہی عبارت ابن الحمام نے نقل کر کے کہا وَهَذَا عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ، یہ تینوں کا قول ہے، ابو یوسف و محمد بھی ساتھ، بلکہ امام محمد سے منقول ہے احب الی ان اذبح بالسکین المعکوس، یہ مجھے پسند ہے کہ الٹے چورے سے ذبح ہو جاؤ، یہ برداشت نہیں ہے کہ میں ایک رکعت بدعتی کے پیچھے پڑھوں۔ وہ جانتے تھے نا کہ بدعتی سے کتنا نقصان دین کو پہنچ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں جماعت ہو جاتی ہے اور ثواب نہیں ملے گا، کوئی کہتے ہیں ثواب ملے گا، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ لایانی بےہودہ بات ہے۔ ان کو دارالافتاء میں بیٹھنا دارالافتاء کے لیے شرم کا باعث، وہاں صحت اور جواز نفی ہے، ثواب کہاں سے ملے گا؟ باطل عمل سے کبھی ثواب ملتا ہے؟ خیال خام ہے۔ اور وہ جو بخاری میں حضرت حسن بصری کا ہے صلی خلف مبتدی وعلیہ بدعت، بدعتی کے پیچھے پڑے
اور بدعت اس پر پڑے گی. وہاں بدعتی سے مراد ہے سیاسی مخالف. وہاں اعتقادی اختلاف نہیں ہوا ہے حضرت عثمان میں اور بلوائیوں میں. خود بخاری میں یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تھا حضرت آپ گھر میں محصور ہیں وَيُصَلِّي بِنَا امام البلوى والعامہ، اور ایک اور آدمی جو آپ کے خلاف ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے. آپ نے فرمایا نماز بہترین کام ہے، جب لوگ بہترین کام کر رہے ہو تم ساتھ دیا کرو. اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ ان کا حضرت عثمان سے سیاسی اختلاف تھا، اعتقادی اختلاف قطعا نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا. اعتقادی اختلاف معاویہ و علی میں نہیں ہے، علی و عائشہ میں نہیں ہے. کہاں سے اختلاف تھا ہی نہیں، سیاسی اختلاف. اور سیاسی مخالف کی اقتداء میں یقیناً نماز جائز.